ٹرمپ کی خصوصی ہدایت پر امریکی فوج کا ایران پر بڑا حملہ، پیر اور منگل کی درمیانی شب ایران کے متعدد مقامات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا آغاز رات 12:15 پر ہوا۔ امریکی صدر نے کہا آج اور کل ایران پر ایسے حملے کریں گے کہ پہاڑوں میں چھپی جوہری تنصیبات کو ختم کر دیں گے۔ ایران کے جوابی حملے شروع، امریکہ نے کویت کے جن مقامات سے ایران پر حملے کیے، ایران نے ان سب کو نشانہ بنا دیا۔ کویت میں امریکی فوجی مواصلاتی نظام، ایندھن کے ڈپو، ایک پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، ایک کنٹرول ٹاور میں آگ لگ گئی۔ رات گئے ایرانی بحریہ نے بھی متعدد فوجی مقامات پر میزائل حملوں کے جواب میں کروز میزائلوں سے امریکی جہاز کو نشانہ بنا دیا۔ We're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. And now we're going to guard it, and we're going to get paid for guarding it. امریکہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے لگا، امریکی صدر کے آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایران اور اس کے گاہکوں کو روکے گی، ایران کے سوا دیگر ملکوں کو آبنائے ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ ٹرمپ کا اپنا ہرمز کو کنٹرول کرنے کا بیان، نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ہرمز میں فیس وصولی سے متعلق مشرق وسطی میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا، جس پر علاقائی سطح پر بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہرمز کی حفاظت کے لیے کسی غیر ملکی نگہبان کی ضرورت نہیں، اگر واقعی محافظ بننے کی خواہش مند ہیں تو جا کر لنزے گرہم کی قبر کی چوکیداری کریں۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا واضح اور دو ٹوک پیغام، عباس عراقچی نے کہا تحفظ فراہم کرنے کے بدلے 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے، ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ ہماری مرضی کے بغیر آبنہ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا کہ امریکہ کو کسی صورت آبنہ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ واضح کیا امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ملکوں تک پھیل جائے گی۔ کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی وجہ سے اسلام آباد ایم او یو ختم ہو گیا۔ امریکہ نے اسلام آباد ایم او یو کی کھلی خلاف ورزی کی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں کہ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ ایران اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ملکوں سے سوال کیا جائے۔ اقوام متحدہ نے ایران کے موقف کو نظر انداز کیا۔ امریکی حملوں نے سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ امریکہ کے ایران کے 14 سے زائد شہروں پر حملے، خطرناک سمندری ڈرونز اور یک طرفہ حملہ آور فضائی ڈرونز کا بھی استعمال، فوجی تنصیبات کے ساتھ پانی کی سپلائی کے اسٹیشنز کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ تازہ کارروائیوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، رڈار سسٹم، میزائل صلاحیتوں اور تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کیا گیا۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب، خطے میں امریکی اڈوں پر بم برسا دیے۔ اردن، بحرین، کویت میں قائم امریکی اڈوں اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا نئے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کا استعمال بندر عباس کے اوپر امریکہ کے ڈرون کو مار گرایا۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کے فیصلے کے مطابق برطانیہ میں پاسداران انقلاب کی رکنیت اختیار کرنا، اس کے اجلاسوں میں شرکت کرنا جرم ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی علامتوں اور نشانات کی عوامی نمائش کرنا بھی قابل سزا جرم ہوگا۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل قیمتوں میں پھر اضافہ، برینٹ آئل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی، WTI $74 فی بیرل پر آ گیا۔ خطے اور آبنہ ہرمز کی صورتحال عالمی توانائی منڈی میں بے یقینی کو بڑھا رہی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा कतर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, शेख तमीम बिन हमद सानी से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, साबिक़ अमीर की दूरंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़वानी की। दोहा एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक़ डार और अता तारड़ का शानदार इस्तक़बाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्की पहुंचने पर उनके गर्मजोशी के साथ इस्तक़बाल किया गया। आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ, मजीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन मोहसिन नकवी ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फजलुर रहमान ने अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खिलाफ जहर उगला। फजलुर रहमान के बयान से अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर माफ़ी मांगें। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी ने कहा, मौलाना साहब आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है। कौम आपको दुगनी तनख्वाह देती है, आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। मुख्तलिफ तंजीमों की फजलुर रहमान के तज़हीक आमिज़ बयान की मज़म्मत। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप कौमी सूबाई असम्बलियों और सेनेट से न सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं बल्कि जाली वाउचर्स पर मेडिकल के बिल भी वसूल करते हैं। चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद वक्त का इंतजार करें, कोई ना कोई तो चेयरमैन बन ही जाएगा। क़यादत के काबिल कोई शहरा नहीं। साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर MKM के अंदरूनी इख्तलाफात पर फट पड़े, कहा कि बात सिर्फ पार्टी इंतखाबात की नहीं, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की है। इख्तलाफात ख़त्म ना हुए तो अवाम में किस मुँह से जाएंगे। कोहाट में तूफ़ानी बारिश के बायस खस्ता हाल मकान गिर गया, 9 अफराद जामहक, 11 ज़ख्मी। घर में बच्चे की पैदाइश पर तकरीब जारी थी, बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बल्तिस्तान के ज़िले देमीर और चलास की वादी थोर में शदीद बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें, पुल और खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शारा कराकरम बुनेर दाद के मुकाम पर सैलाब की वजह से बंद। लैंड स्लाइडिंग के बायस हज़ारों मुकामी अफराद और सयाह फंस गए। कराची में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान डॉक्टर जान से गया। मुलजिमान 25 लाख रुपए छीन कर फरार। 3 तलवार के करीब बैंक से डॉक्टर आकाश ने 50 लाख रुपए निकलवाए थे। मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की तो बैंक के गार्ड ने भी गोली चलाई। फायरिंग की जद में आकर नौजवान आकाश हलाक हो गया। मुलजिमान बैग उठाकर फरार हो गए। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी 8 करोड़ रुपए की डकैती। रमज़ान लासी गोट में मुसल्लह मुलजिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर गए। मुलजिमान 150 तोले सोना, बड़ी मिकदार में चांदी और 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान ने वारदात की। कराची के वलीका अस्पताल से HIV केसेस का फैलाव ना रोक सका। जिया कॉलोनी के आफ्ताब खान के 4 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। मुतासरा बच्चों की तादाद 81 तक पहुँच गई। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में बच्चों में HIV की तशखीस पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही HIV केसेस का जायज़ा इजलास। गफलत पर अफसरान और तिब्बी अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात के लिए कायम कमेटी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया।
HIV متاثرہ بچوں کے علاج اور ادویات کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں خواتین سے متعلق حقوق کے واضح احکامات ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب، کہا کہ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر شزہ فاطمہ کہتی ہیں کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار نبھا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے عبوری بجٹ پیش۔ رکن اسمبلی محمد علی اختر نے 20 ارب 47 کروڑ 83 لاکھ روپے کا عبوری بجٹ پیش کیا۔ مجموعی وصولیوں اور دستیاب وسائل کا تخمینہ 158.54 کروڑ روپے اور 24 لاکھ 23 ہزار روپے لگایا گیا۔ مالی وسائل میں 12 ارب 23 کروڑ 92 لاکھ 47 ہزار روپے اضافے کی توقع۔ وفاقی حکومت سے 88 ارب روپے کی غیر ترقیاتی گرانٹ متوقع ہے۔ جراسک پارک کے معروف اداکار سیم نیل 78 برس کی عمر میں چل بسے۔ اہل خانہ کے مطابق سیم نیل کا انتقال اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وفات کے وقت کینسر سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ سیم نیل نے 1993 کی بلاک بسٹر فلم جراسک پارک میں ڈاکٹر ایلن گرانٹ کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ سنسنی خیز مقابلوں، ناقابل یقین نتائج کے بعد آخری 4 ٹیموں پر آ گیا۔ پہلے سیمی فائنل میں بدھ کے روز فرانس اور اسپین مد مقابل ہوں گے۔ جمعرات کو دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔